Praise God. खुदावंद के कुदूस बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। आए बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत से बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैंने कलाम की तैयारी कुछ और की हुई थी, और जब मैं नाश्ता करने के बाद फिर खुदावंद की पाक हजूरी में गया और उस कलाम पर गौर किया जो पहले तैयार किया हुआ था, खुदावंद ने कहा ये कलाम नहीं, कोई और कलाम। मैंने कहा खुदावंद तो टाइम भी थोड़ा, तो भी खुदावंद जो है अपने कलाम को नाजिल करता है, आमीन, ताकि अपने लोगों को शिफा दे, हालेलुया, अपने लोगों को रिहाई दे, अपने लोगों को बरकत दे। तो मत्ती रसूल की इंजील उसके 11वें बाब की 28वीं आयत जब आई, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो। किससे सीखो? क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। गैर कौमें कहती हैं कि खुदा सिर्फ इस्राएल का खुदा है, सिर्फ इस्राएल ही उसकी चुनी हुई कौम है। मगर आज खुशखबरी उन गैर अकवामों के लिए यह है, गलतियों के 3 बाब की 8-14 आयत में मुंदरज है, ताकि मसीह यसू में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। पस उसकी 9वीं आयत में लिखा है, पस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे, हालेलुया। जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। यह किसी एक कौम के लिए बात नहीं है, यह इस्राएलियों के लिए बात नहीं है, बल्कि पूरी कौम के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, आमीन। गैर कौमों के लिए यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, और यह बात हकीकत है कि अंबिया कराम जो हैं वो यहूदियों में से पैदा हुए हैं, तो भी खुदा सब कौमों का खुदा है, वो उम्मतों का खुदा है, वो कबीलों का खुदा है, क्योंकि वो सबका राज़िक और मालिक है।
خدا کا منصوبہ سب کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے یہ ضرور کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس کے لیے بلایا گیا ہوں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے غیر قومیں کوٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے آیا ہے، لیکن باپ کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو لہذا خداوند یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر تھے اور اپنی خدمت سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے کہا آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، صرف مسیحوں میرے پاس آؤ، یہ کہا۔ صرف یہودیوں میرے پاس آؤ، یہ کہا۔ اس نے کہا سب میرے پاس آؤ، آمین، سب میرے پاس آؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکا 19 باب کی 10ویں آیت میں کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی شخص جہاں بھی ہے، وہ جس بھی حالت میں ہے، چاہے وہ میڈیا کے تھرو اس وقت سن رہا ہے یا آگے کو سنے گا، آج اس کو جیزس کے پاس، یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے سب میرے پاس آؤ۔ آج دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جو سب کو آرام دینے پر قادر ہے، نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے سب میرے پاس آؤ، سب جادوگروں کے پاس نہ جاؤ، رم شناسوں کے پاس نہ جاؤ، مولویوں کے پاس نہ جاؤ، بدھا کے پاس نہ جاؤ، غیر معبودوں کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ اسلامیوں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ سب کے سب فانی ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکاشفہ 1:18 میں کہتا ہے خداوند یسوع مسیح، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ ابداباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، سب میرے پاس آؤ۔ ہاللیلویا۔ دعوتیں عام ہیں سب قوموں کے لیے، سب امتوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ آج یہ پیغام خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ جو کسی بھی بوجھ میں گرفتار ہے، چاہے وہ گناہ کے بوجھ میں ہے، قرض کے بوجھ میں ہے، پریشانیوں کے بوجھ میں ہے، دکھوں کے بوجھ میں ہے، ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہر ایک ایسا انسان جو ریجیکٹ ہو چکا ہے، چاہے بچیوں کی شادیوں کا بوجھ ہے، بچوں کی پڑھائی کا بوجھ ہے، وہ ان سب کے لیے آج اعلان کرتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ یہ ہر طرح کا بوجھ جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، ہماری زندگی جو ہے موت کے سایہ میں سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان موت مانگتا ہے اور موت نہیں آتی۔ بوجھ سے جب ہم تھک جاتے ہیں، اٹھاتے دب جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں اور ہم اپنے لیے موت مانگتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کیا ہے یا کیسے ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر کسی بھی انسان کا اپنے فیوچر کے بارے میں خوف زدہ رہنا۔
फ्यूचर के बारे में खौफ ज़दा रहना। ऐसा इंसान जो खौफ में जिंदगी बसर करता है कि मेरा फ्यूचर जो है वो बस्ट हो चुका है, मुझे आगे कुछ दिखाई नजर नहीं आता। असल में बात यह है कि हम अपने फ्यूचर पर को सोच रहे होते हैं, लेकिन हम अपने माजी की तरफ ज्यादा गौर करते हैं कि मेरे साथ माजी में क्या क्या हुआ है। आमीन। जब हम अपने माजी को पीछे छोड़ देंगे और अपने फ्यूचर की तरफ अपनी आंखों को लगा देंगे, अपने मसीहा की तरफ अपनी आंखों को लगा देंगे, तो वो ही हमारा फ्यूचर है। आमीन। इसलिए वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। फ्यूचर के बारे में खौफजदा लोग रहते हैं। जब मैं सऊदी अरब में था तो कुछ ऐसे भाई मिले, वो कहते थे कि नुमान तेरा फ्यूचर ते थे बस्ट है, तो ऐसा कर कि अपने अकामे के साथ जो है मोहम्मद लिखवा ले, तू बच जाएगा सऊदी अरब में। तुम दोनों का फ्यूचर जो है वो बस्ट है यहां पर। मैंने उनको एक ही बात कही, मेरा फ्यूचर जो है वो मेरे यीशु मसीह के हाथों में है। आमीन। मैं गर्दन कटवा लेना ज्यादा पसंद करूंगा कि मैं मोहम्मद का नाम अपने नाम के आगे लिखवाऊं। खुदावंद दिलों पर गौर करता है। आमीन। वो हमें आग की भट्टी में डालकर हमें जांचता है कि मेरा बंदा, मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या सोचता है और क्या वो करता है। तो लोग जो हैं अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं, खौफजदा होते हैं और उन्हें कुछ नजर नहीं आता और बोझ के मारे वो दबे रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैंने कहा, मेरा फ्यूचर मेरे जिंदा खुदा के हाथों में है। जिसने बहरे कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, वो बहरे अरब को मेरे लिए 2 हिस्सों में तकसीम करने पर कादिर खुदा है। हालेलुया। फिर दूसरे नंबर पर, कैद या घुटन वाली जगह में रहने से इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पिछले हफ्ते हमने विलियम कैरी की वाइफ के बारे में सुना था कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी, वो बहन, और इसी हालत में वो खुदावंद को प्यारी हो गई। कैद या घुटन जो है, ऐसी जगह में रहने से इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर बार बार एक शख्स की जहर पहुंचाने वाली बातों से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। किसी शख्स को एक ही बात पर अंगुशनुमाई करते रहना, टीजिंग करते रहना, टीज करते रहना, वो शख्स जो है, मुतलका शख्स जो है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर फैमिली इश्यू की वजह से जो हैं लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फैमिली इश्यू में बच्चे आ जाते हैं, बीवी आ जाती है, खामंद आ जाता है, ससुराल आ जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। फिर मुसलसल बीमार रहने से इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। खुदावंद, ऐसी जिंदगी से अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा होता नहीं होता। फिर छठे नंबर पर, बिल्स, मॉर्गेज वक्त पर पे ना कर पाना या पैसों का ना होना। अंदर ही अंदर इंसान घुल रहा होता है, परेशान रहता है कि खुदावंद पैसे कहां से आएंगे, मैं जॉब भी कर रहा हूं लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। इंसान डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।
پھر وسائل نہ ہونے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. پھر کسی بھی عورت یا مرد کا ہیلتھ ایشو اسے ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. پھر کسی بھی عورت کا مرد کو یا مرد کا عورت کو بار بار ابیوز کرنا، اسے مارنا یا گالیاں دینا اس مرد یا عورت کے لیے ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پہ جادو ہوا ہے. وہ اس بات کو اپنے اندر رکھتے رکھتے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ان کے لیے خوشخبری یہ ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک راستے سے آئیں گے مگر ساتوں راستوں سے بھاگیں گے. آمین. جو خدا کے لوگ ہیں ان پر جادو چلتا نہیں ہے. خدا پہلے ہی سے اپنے لوگوں کو آگاہی بخش دیتا ہے. خدا انہیں بتا دیتا ہے رویا کے وسیلہ سے، خواب کے وسیلہ سے. اور کچھ ایسے خدا کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں چیزیں نظر آ جاتی ہیں. آمین. تو ان ساری باتوں کو آج ہم نے اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ جو میڈیا کے تھرو سن رہے ہیں یا سنیں گے، جو کلیسیا یہاں پر موجود ہے، خدا جو ہے وہ کبھی بھی ایسا کلام اپنے لوگوں سے بیان نہیں کرتا جس کی کلیسیا کو ضرورت نہ ہو. آمین. خدا بولتا ہے کیونکہ اس کا منہ ہے. ہاللویا. اور وہ اپنے لوگوں کی ضروریات کو وہ جانتا ہے. اور ڈپریشن جو ہے وہ ہماری جو ہیلتھ ہے اس کو خراب کر رہی ہوتی ہے. پھر کبھی کبھی انسانوں پر ایسا ڈپریشن، ایسا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں. ڈپریشن جو ہے انسان کو خودکشی کی طرف مائل کر دیتا ہے. کچھ نظر نہیں آتا، لوگ تنگ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، مصیبت میں ہیں، تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بدحالی میں ہیں، تو انسان خودکشی کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یا اس کے اندر ایسے خیالات جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. کیوں آؤ؟ میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے پر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. خدا کا خادم ایلیا ڈپریشن کا شکار ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. ایلیا جو آسمان کو بند کرتا ہے اور آسمان کو کھولتا ہے، جو مرد خدا ہے، جو مرد دعا ہے، اب وہ اس حالت میں آ چکا ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیں. پہلا سلاطین اس کا 19واں باب، پہلی آیت سے 4 آیات تک، پھر 11ویں آیت سے 14ویں آیات ہم پڑھیں گے. خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. ہوا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اس نے بال کے 450 نبیوں کو قتل کیا ہے، تو 450 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد اخیب جو بادشاہ ہے اس کے 19ویں باب میں مندرج ہے، اور اخیب نے کہا سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا، اور اب یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا. سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا
مجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ ایزبل جو ہے وہ ان پجاریوں کو پالتی پوستی تھی، یعنی ایک طرح کی یہ جادوگرنی سمجھ لیں اس عورت کو۔ جب اس کے پجاریوں کو، بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا گیا تو ایزبل کیا کہتی ہے؟ اب ایلیا کی جان ان کی جان کے ساتھ جا ملے گی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اس کی 11ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اس نے کہا باہر نکل۔ اور پہاڑ پر خدا کے حضور کھڑا ہو، اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا پر خداوند زلزلہ میں بھی نہ تھا، اور زلزلہ کے بعد ایک آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی، اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو یہاں؟ پھر وہ اپنا مدعا خداوند سے بیان کرتا ہے۔ کیا خداوند کو ان ساری باتوں کا نہیں پتا تھا کہ میرے بندہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو بھی ایلیا اپنی جان کو بچانے کے لیے غار میں چلا جاتا ہے اور وہیں پر دعا کر رہا ہے۔ اس کے کان دیکھیں کیسے سینسٹیو ہیں۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ خداوند تند آندھی کی مانند آئے، پہاڑ ہل جائیں، ہاں جی، لیکن خدا کا بندہ خدا کی آواز کو سننے والا، اس کی آواز دھیمی اور میٹھی ہے، شیریں آواز۔ اس کو سن کر اس نے اپنے منہ کو چادر میں لپیٹ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے خداوند کی آواز، یہ میرے خداوند کی آواز ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ڈپریشن کا شکار ہے، ایک عورت سے بھاگ رہا ہے۔ 450 نبیوں کو قتل کرنے کے بعد ایک عورت سے ڈرا ہوا ہے کہ وہ مجھے قتل کروا دے گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایلیا اپنے لیے موت مانگتا ہے۔ ایلیا اپنے لیے، اگر اس کی 4 آیت کو دیکھیں، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے۔ کہا ہن میں نے تیرا کام کرتا منو چکلا ہے۔ نہیں، ابھی تو کام بہت باقی ہے بیٹے۔ ہاللیلویا۔ ابھی ہم نے بہت سا کام کرنا ہے خداوند کے لیے۔ خدا کی کلیسیا نے بہت کام کرنا ہے۔ آمین۔ آج ہمیں ڈپریشن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اس سارے دباؤ میں سے جو ابلیس کی طرف سے ہے، جو دنیا کی طرف سے ہے، جو تاریخی کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو آرام دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ شفا دیتا ہے، وہ رہائی بخشتا ہے، وہ آزاد کرتا ہے، وہ بندنوں کو توڑنا جانتا ہے۔ آمین۔ وہ کہتا ہے سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ایلیا کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ آواز سننے کے لیے تیار ہے۔ ہم آواز سننے کے لیے نہیں تیار، ہم اپنی سنا کر چلے جاتے ہیں۔ خداوند میرے بڑے بڑے بل نے، خداوند ہائے میں بیمار ہو گیا، ہائے میرے لت پیڑ چی درد۔ ہم اپنی بات سنا کر نکل جاتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک خدا کی آواز کو نہیں سنا۔
ایسا ہے نہیں ہے؟ تو جب ہم خدا کی آواز کو نہیں سنیں گے تو ڈپریشن میں رہیں گے. ایلیا نے خدا کی آواز کو سنا اور اس کے تابع ہو گیا. خدا نے کیا کہا؟ ابھی تجھے کام کرنا ضرور ہے، ابھی کام ہے تیرے لیے، تو جا، بادشاہ تو نے مقرر کرنے ہیں، ابھی تیرا مسا جو ہے یہ الیشا پر آئے گا. آمین. الیشا کو تو نے چننا، بھی ہے تیرا کام. اس کے بعد میں دیکھوں گا. تو میری آنکھ کی پتلی کی مانند ہے، جو تجھے چھوتا ہے وہ مجھے چھوتا ہے. خدا کے لوگوں کو کون چھو سکتا ہے؟ آمین. تیری صورت کو میں نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. ہاللیلویا. آپ کی صورتیں جو ہیں یسوع مسیح کی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہیں. ہاللیلویا. ہمیں کون چھوئے گا؟ ہمیں کون اس کی محبت سے جدا کرے گا؟ حال کی یا استقبال کی چیزیں؟ کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ایلیا نے خدا کی آواز کو سنا، پھر اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، دوڑا ہوا گیا ہے. اس نے کہا میں پھر خود ہی اس عورت ایزبل کو جالوں گا. آمین. کیا ایلیا مرا؟ ہاللیلویا. ایلیا نے اپنا بوجھ، اپنا بھار اپنے یہوہ پر ڈال دیا اور خدا نے اسے اٹھا لیا. ہاللیلویا. یہ خدا کی قدرت ہے. یہ آج اس کا پیغام ہے کلیسیا کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، کہ اپنا بوجھ، اپنا ڈپریشن، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتی ہیں، لیکن آپ کے خدا کو نہیں. آمین. آپ کا خدا آپ کو رہائی دینے پر قادر خدا ہے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. وہی زوراور خدا ہے، اور اس نے خدا کی آواز کو سنا، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیا. اپنا بوجھ خداوند پر ڈالنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، کیونکہ وہ کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. دنیا کی واحد ہستی خداوند یسوع مسیح، جنہوں نے کہا دروازہ راہ اور حق اور زندگی، الفا اور اومیگا، نجات دہندہ. قبر میں سے کون جی اٹھا ہے؟ قبر میں سے وہ زندہ ہوا ہے. میں تمہارے بوجھ کو اٹھا سکتا ہوں. وہی واحد ہستی ہے جس نے ابلیس اور شیطان پر فتح پائی ہے، موت کے بندھنوں کو توڑا، اور جس کے ہاتھ میں عالم ارواح کی کنجیاں ہیں. وہ ہماری جانوں کا لنگر ہے. وہ ہمارے بوجھ کو اٹھانے پر قادر خدا ہے. فرعون بادشاہ کو ابلیس سے تشبیہ دی جاتی ہے. اسرائیلیوں سے سخت محنت اور مشقت کرواتا اور انہیں اپنی قید میں رکھتا تھا. اتنی محنت کہ ان کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنے یہوہ خدا کی پرستش کریں. یہی آج کلیسیا کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنا بوجھ ہے، اتنا کام کر رہے ہیں ہم، پھر بھی ہماری پوری نہیں پڑتی اور ہم اپنے خدا کی عبادت بھی نہیں کر پاتے. موسیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے لوگوں کو جانے دے، ہم اس پہاڑ پر اپنے خدا کی پرستش کریں گے. ہم اس پہاڑ پر خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے. آج ہر وہ شخص، چاہے وہ بہن ہے یا بھائی ہے، کسی بھی ڈپریشن کا وہ شکار ہے، ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہا ہے یا گناہوں کے ہاتھوں وہ بکا ہوا ہے،
बीमारियों से वो दुख पा रहा है, आज मौका है उन सब जिंदगियों के लिए कि इस कलाम को वो कबूल करें, इस कलाम के ताबे हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह आपका भार उठाने की कुदरत रखता है। वो ऐसी कुदरत रखता है कि पल भर में आपको तरोताजा कर दे। वो आंधियों और तूफानों को रोक देता है। आमीन। बशर्त ये कि हम उसके ताबे हो जाएं और उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दें, एलिया की तरह। खुदामंद, मैं हाजिर हूं, तू क्या चाहता है? वो हर तरह के बोझ को उठाने की कुदरत रखता है। आज मेरा ईमान है कि खुदामंद ने आपसे कलाम किया है, वो आपसे बोला है। आज हर वो शख्स जो अपना बोझ उसे देना चाहता है, वो अपने जगह पर खड़ा हो जाए। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। किसी भी तरह का बोझ है, हमने 11 से 12 बातें हमने देखी हैं, सुनी हैं। अगर इनसे भी बढ़कर कोई बातें हैं जो यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सका और आपको मालूम है आपकी ज़िंदगी का हाल, आप अपना बोझ उस पर डाल दें, आप अपना भार उस पर डाल दें। चाहे वो गुनाह का बोझ है, चाहे वो किसी भी तरह का बोझ है, आप अपनी मसीह मसलूब के ताबे हो जाएं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज, तारीफ, हालेलुया। प्रेज। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर। है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तो अपने लोगों से बोलता और हम कलाम होता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आसमानी बाप, इस वक्त तेरे लोग जो तेरी पाक हजूरी में खड़े हुए हैं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू इनका बोझ, इनका भार उठाने की कुदरत रखता है। मैं आज खुदामंद तेरी पाक हजूरी में जो जिस भी किस्म के डिप्रेशन में है, परेशानी में है, बोझ में दबा हुआ है, आज खुदामंद मेरी बहनों का बोझ, मेरे भाइयों का बोझ तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से, यसु नाम की कुदरत के वसीला से, तेरे लहू की कुदरत के वसीला से खुदामंद अभी और इसी वक्त इनकी जिंदगियों को छोड़े, इनकी जिंदगियों को छोड़े। खुदामंद तेरा कलाम इन्हें आराम बख्शे, रिहाई बख्शे। मैं इनके ज़हनों को, इनके ख्यालों को, इनकी सोचों को आजाद हो जाने का हुक्म करता हूं। ऐ रूह पाक इन जिंदगियों पर कब्जा कर, ऐ रूह पाक इन जिंदगियों पर कब्जा कर। हम तुझे अपने दरमियान में वेलकम करते हैं। रूह पाक इन जिंदगियों को छू और आजाद कर, छू और रिहाई बख्श, छू और खुदावंद बहाली बख्श। खुदावंद ताजगी के दिन आए, ताजगी के दिन आए, रिहाई के दिन आए, खुशियों के दिन आए। खुदावंद खुदा तेरे लोग तुझ में शादमान हो जाएं। खुदावंद तेरी शादमानी हमारी पनागा है, खुदावंद तेरी शादमानी हमारी कुवत है।
اپنے لوگوں کی قوت بن خداوند، اور ایک نیا زور دے کر اپنی جلال کے لیے استعمال کر، جس طرح تو نے ایلیا کو استعمال کیا۔ چھو اور رہائی کے نغموں سے گھیر، تیرا نام جلال پائے۔ یسوع نام میں دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ کچھ اناؤنسمنٹ ہیں جو بھائی ورگیز جو ہیں وہ سلائیڈ آن کریں گے۔